دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ کیا پاکستان ایک غریب ملک ہے؟ کیا ہم کبھی ترقی یافتہ ملک بھی بن سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے قرضے کبھی اتریں گے بھی یا نہیں؟ کیا ہماری آنے والی نسلوں کا ترقی کا خواب کبھی پورا ہو پائے گا؟ کیا پاکستان میں واقعی بہت زیادہ معدنیات پائی جاتی ہیں اور نکالی بھی جاتی ہیں، یا محض پائی جاتی ہیں ہم ان کو نکال نہیں سکتے؟ کیا آنے والے وقتوں میں ان معدنیات کو نکال کر ایکسپورٹ کر ہم اپنے قرضے اتارنے میں کامیاب ہوں گے؟ آئیے دوستو ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں وسائل کا رونا تو ہمیشہ سے ہی رویا جاتا رہا ہے، لیکن دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ صورتحال خراب تو ہے، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی بتائی جاتی ہے۔ تو جناب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے معدنی وسائل پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 6 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے میں معدنی وسائل موجود ہیں۔ پاکستان میں 5000 سے زائد کانیں ہیں اور پاکستان کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر مالیت کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سب سے پہلے سونے کے ذخائر کی بات کر لیتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے یعنی USGS کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1297 ٹن سونے کے ذخائر ہو سکتے ہیں۔ 2010 میں جب ٹیتھان کاپر کمپنی نے پاکستان سے معاہدے کے لیے فیزیبلٹی دی تھی تو اس نے بھی اس فیزیبلٹی رپورٹ میں سالانہ 7800 کلو گرام سونا نکالنے کی ہی نشاندہی کی تھی۔ معاہدے کے مطابق 56 برسوں میں صرف ریکوڈک سے 482 ٹن سونا نکالا جانا تھا۔ یوں پاکستان سونے کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کا 12واں بڑا ملک بن سکتا تھا۔ تاہم ابھی تک کانوں سے نکالے گئے پاکستان کے سونے کے ذخائر محض 64.65 ٹن ہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر سونے کی کان کنی کے لیے بہت کثیر مقدار میں سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے انتہائی ٹیکنیکل بھاری مشینری، خصوصی مہارت، سونے کو مٹی اور دیگر ذرات سے الگ کرنے کے لیے خاص قسم کی ٹیکنالوجی بھی درکار ہوتی ہے، جو اس وقت تو پاکستان کے پاس نہیں۔ تاہم چین اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر پاکستان مستقبل میں سونا نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نہ صرف پاکستان کی کرنسی اور معیشت مستحکم ہوگی بلکہ قرضے اترنے کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے۔ اب ذرا پاکستان میں موجود ایک اور قیمتی دھات کاپر یعنی تانبے کے ذخائر کے حوالے سے بھی ہوش ربا انکشافات سن لیں۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 1352 ملین ٹن یا 1226 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ تانبا نکالا جا سکتا ہے۔ اس دھات کے حوالے سے کوئی ملک پاکستان کے قریب بھی نظر نہیں آتا اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو، کیونکہ جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں تانبے کے تسلیم شدہ ذخائر کی مقدار 200 ملین میٹرک ٹن ہے۔ چلی کے بعد پیرو میں 92 ملین میٹرک ٹن اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا میں 88 ملین میٹرک ٹن تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ تانبا زمانہ قدیم ہی سے برتن سازی میں استعمال ہوتا رہا ہے، پھر اس سے سکے بھی بنائے گئے۔ یہی نہیں، مختلف ہتھیاروں کی گولیوں کے خول بھی اسی سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا استعمال بجلی کے تار بنانے، مختلف الیکٹرک موٹرز کی تیاری میں ہوتا ہے۔ کاپر سلفیٹ زرعی ادویات اور کھادوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کرومائٹ کا شمار بھی انتہائی قیمتی دھاتوں میں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دھاتی پلیٹیں بنانے، چمڑا سازی، رنگ سازی، پرنٹنگ اور ادویہ سازی میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرومائٹ کیٹالسٹ اور آکسیڈنٹس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو دھاتوں سے زنگ اتارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے دعوے کے مطابق پاکستان میں کرومائٹ کے بھی انتہائی وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 22 کروڑ 68 لاکھ میٹرک ٹن کرومائٹ کے ذخائر موجود ہیں۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کے پاس 1 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن اور قازقستان کے پاس 40 لاکھ میٹرک ٹن کرومائٹ ہے۔
تیسرے نمبر پر بھارت کے پاس 39 لاکھ میٹرک ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ دوستو، لوہا یعنی آئرن کسی بھی ملک کی ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1427 ملین ٹن یا 1.5 بلین ٹن لوہے کے ذخائر موجود ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں لوہے کے ذخائر کا جائزہ لیں تو آسٹریلیا میں 48 بلین ٹن لوہے کے تسلیم شدہ ذخائر ہیں، برازیل میں 29 بلین ٹن اور روس میں 25 بلین ٹن لوہے کے ذخائر ہیں۔ چین، یوکرین، کینیڈا اور بھارت میں بھی 5 بلین ٹن سے زائد لوہے کے ذخائر کا اندازہ لگایا جا چکا ہے۔ اب ذرا کوئلے کے ذخائر کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب، پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 185 بلین ٹن کوئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ملکوں سے پاکستان کے ذخائر کا موازنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں کوئلہ کے 249 بلین ٹن تسلیم شدہ ذخائر ہیں۔ اس کے بعد روس کا نمبر آتا ہے جس کے پاس 162 بلین ٹن سے زائد کوئلے کے ذخائر ہیں۔ اگر جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی رپورٹ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان کوئلے کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ تاہم بی پی اسٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انرجی کی رپورٹ کے مطابق دوسرے نمبر پر روس اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے جس کے پاس 149 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں۔ چین اور بھارت کے پاس بھی 100 بلین ٹن سے زائد کوئلے کے ذخائر ہونے کا اندازہ ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے ضلع تھرپارکر میں انتہائی اعلیٰ کوالٹی کے کوئلے کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس ذخیرے کی مقدار 3 بلین ٹن کے آس پاس ہے، جسے ماہرین نے 5 ارب بیرل تیل کے برابر قرار دیا ہے۔ لوگوں کا عام خیال ہے کہ پاکستان گیس پیدا کرنے والے 10 بڑے ملکوں میں شامل ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ پاکستان گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک کی فہرست میں 30ویں نمبر پر ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر کے گیس کے ذخائر میں پاکستان کا حصہ محض 0.4% ہے، یعنی 1% سے بھی کم۔ پاکستان میں 2.47 ملین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر انتہائی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ملک میں گیس کا بحران ہر سال بالخصوص موسم سرما میں آتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو قطر سے نہ صرف LNG خریدنی پڑ رہی ہے بلکہ وہ روس، ترکمانستان اور ایران سے بھی گیس خریدنے کے معاہدے کر رہا ہے۔ گیس کی پیداوار کی فہرست میں روس دنیا بھر میں پہلے، ایران دوسرے اور قطر تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان تیل پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں 52ویں نمبر پر ہے، یعنی 52nd پوزیشن پر۔ پاکستان میں تیل کے ذخائر دنیا کی کل پیداوار کا صرف 0.02% ہیں۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 35 لاکھ بیرل تیل کے ذخائر ہو سکتے ہیں، یعنی گیس کی طرح تیل کے ذخائر بھی ہماری ضروریات سے انتہائی کم ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں 618 بلین بیرل تیل موجود ہے، لیکن پاکستان اس کو نکالنے کی فی الحال صلاحیت بالکل بھی نہیں رکھتا۔ تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک کی فہرست میں وینزویلا پہلے، سعودی عرب دوسرے اور کینیڈا تیسرے نمبر پر ہے۔ دوستو، جپسم فرٹیلائزر میں استعمال ہونے والی معدنیات میں سے ایک ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے پاس 6 بلین ٹن جپسم کے ذخائر ہیں۔ تاہم USGS کے مطابق پاکستان میں صرف 49 لاکھ ٹن جپسم کے ذخائر ہیں۔ اس کے بعد جرمنی اور کینیڈا کے پاس 45 کروڑ اور برازیل کے پاس 34 کروڑ ٹن جپسم کے ذخائر ہیں۔ چین، تھائی لینڈ، ترکی اور اسپین سمیت کئی ملکوں نے اپنے ذخائر کا اندازہ تو نہیں بتایا، تاہم یہ ممالک جپسم کی پیداوار حاصل کرنے والے ممالک کی ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ضرور ہے۔
धाती अंसर जिंक का सनतों और दवाइयों में इस्तेमाल मुसल्लमा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के दावे के मुताबिक पाकिस्तान में इसके 24 मिलियन टन के ज़खायर हैं। ताहम अमेरिकी इदारे USGS के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास 68 मिलियन टन, चीन के पास 44 मिलियन टन, रूस और मेक्सिको के पास 22 मिलियन टन जिंक के ज़खायर हैं। यूँ पाकिस्तान के अंदाजे के मुताबिक वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। ताहम फ़िलहाल हकीकत ये है कि पाकिस्तान जिंक पैदा करने वाले दुनिया के टॉप 20 ममालिक में भी शामिल नहीं है। दोस्तों, अब घरों को खूबसूरत बनाने और तामीराती सनत में इस्तेमाल होने वाले खूबसूरत पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट के ज़खायर का भी जिक्र कर लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के दावे के मुताबिक हमारे इस मुल्क में 297 बिलियन टन संगमरमर और ग्रेनाइट के ज़खायर मौजूद हैं। इस हिसाब से इस लिस्ट में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नंबर 6 बनता है। 2017 में तुर्की ने सबसे ज़्यादा 78 करोड़ 19 लाख टन से ज़ायद संगमरमर बरामद किया। इसके बाद इटली ने 20 करोड़ 64 लाख और फिर चीन ने 11 करोड़ 14 लाख टन संगमरमर बरामद किया। यूनान और स्पेन भी 10-10 करोड़ टन से ज़ायद संगमरमर बरामद करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल थे। पाकिस्तान इतने वसी ज़खायर होने के बावजूद इस फहरिस्त में कहीं जगह नहीं बना सका। दूसरी जानिब ग्रेनाइट की पैदावार में भी हमारा हाल बहुत बुरा है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 40,54,000 टन से ज़ायद ग्रेनाइट हासिल किया। इसी लिस्ट में नॉर्वे का नंबर दूसरा है, जहां ग्रेनाइट की पैदावार 7,85,000 टन रही थी। स्वीडन का इस लिस्ट में नंबर तीसरा रहा था, जहां 5,45,000 टन ग्रेनाइट पहाड़ों से निकाला गया था। दोस्तों, पाकिस्तान ने इसी रिपोर्ट के मुताबिक अपने पहाड़ों से इस साल सिर्फ 229 टन ग्रेनाइट ही हासिल किया था, जो कि ज़ाहिर इंतहाई कम है। तामीराती पत्थरों के बाद दोस्तों अब बात हो जाए शख्सी खूबसूरती को बढ़ाने वाले इंतहाई कीमती जवाहरात की। तो पाकिस्तान के पास इसके भी ज़खायर काफ़ी वसी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का दावा है कि हमारे मुल्क में 30 से ज़ायद इक़साम के इंतहाई कीमती पत्थर पाए जाते हैं, जिनमें ज़मुर्द, पखराज, याकूत, तिरमरी, बैरूज, एक्वामेरीन, क्वार्ट्ज़ और गार्नेट शामिल हैं। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 30% कीमती पत्थरों की सरजमीन है, लेकिन इसकी बरामदात में पाकिस्तान का हिस्सा बाकी मादनियात ही की तरह तकरीबन ना होने के बराबर है, यानी 0.03%। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पाकिस्तान की मादनियात की बरामदात सिर्फ $50 करोड़ थी। हालांकि इस साल दुनिया भर में 401 अरब डॉलर्स की मादनियात की बरामदात की गई थी। इस हिसाब से देखें तो मादनी वसाइल से माला माल होने के बावजूद हमारे मुल्क का आलमी तजारत में मादनियात के लिहाज से हिस्सा बिल्कुल ना होने के बराबर है। दोस्तों, ये तमाम मादनियात की शुमारियात हमने आपको पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे के दावों के मुताबिक और मुख्तलिफ दुनिया के अदारों के दावों के मुताबिक बताए हैं। इसको आपने इस चीज़ से कंफ्यूज हरगिज़ नहीं करना कि इतनी मादनियात पाकिस्तान से निकल रही हैं। इनमें ज़्यादातर फिगर्स वो थे जो कि अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। उम्मीद है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान खुशहाल होगा और तकनीकी तौर पर भी इस काबिल होगा कि ये मादनियात पाकिस्तान ना सिर्फ निकाल सकेगा बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी करेगा और हमारा मुल्क मुस्तहकम होगा, माशी लिहाज से मजबूत होगा, हमारे कर्ज़े उतरेंगे और हम खुद कफ़ील हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।